الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الرسل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك، وصل على الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ ایک قاری کے نزدیک سے گزرے اور انہوں نے فرمایا، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ قرأ وہ قاری جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. ثم سأل، اور قرآن کے تلاوت کے بعد جو ہے لوگوں سے مانگ رہا تھا. تو اس کے دو شکلیں جو ہے دو صورتیں ہیں. یا تو وہ شخص جو ہے وہ قاری یعنی جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا وہ باہر قرآن کی تلاوت کر کے جو ہے لوگوں سے کہہ رہا تھا آپ مجھے کچھ دو، آپ مجھے کچھ دو. یا وہ انہوں نے ایک رومال سا بچھایا ہوا تھا. شاید ہمارے سنوں میں اس کا رواج نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ دوسرے ممالک میں جو ہے لوگ جو ہے جب کچھ دکھاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ایک رومال سا بچھا دیتے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس میں اپنے جو ہے پیسے ڈالتے رہے. تو اس طرح جو ہے انہوں نے جو ہے کچھ رومال وغیرہ بچھایا تھا تاکہ جو ہے وہ قرآن مجید پر ہے اور لوگ اس کو پیسے دے. تو یہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وہ ایک قاری یعنی جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اس کے سامنے سے گزرا، اور یہ صورتحال تھا کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور لوگوں سے مانگ رہا تھا. فاسترجع، حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ثم قال، پھر انہوں نے اس قاری اس شخص سے جو قرآن مجید کو پڑھ کر لوگوں سے مانگ رہا تھا کہا: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: من قرأ القرآن، جو شخص قرآن مجید کو پڑھے، جو شخص قرآن مجید کو پڑھے، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے، فلیسأل اللہ بہ، چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہی سے مانگے. جو شخص من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگے. فإنہ سیجیء اقوام، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے یقرؤون القرآن، جو قرآن مجید کی تلاوت تو کریں گے لیکن وہ کیا کریں گے؟ یسألون بہ الناس، وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں سے مانگیں گے. وہ قرآن مجید کے ذریعے سے
لوگوں سے مانگیں گے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس روایت کے پہلا حصہ جس میں یہ ہے کہ من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بھی، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے ذریعے سے مانگے، یعنی قرآن مجید پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن، جو شخص قرآن کو پڑھے، تو چاہے وہ قرآن کا حصہ ہو، چاہے ایک قرآن کا ایک سورہ ہو، چاہے وہ پورا ختم کرے، قرآن مجید ختم کرے، جو ہے چاہے جون سی شکل بھی اختیار کر لے، چاہے ایک سورہ ہو، چاہے وہ پورا پارہ ہو، یا پورا جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کو پورا قرآن ختم کرے، جو ہے یہ سب اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد وہ دعا کرے تو پھر جو ہے یہ دعا ایکسیپٹیڈ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بھی، چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے ذریعے سے مانگے۔ اگر یہ قبولیت کا وقت نہیں ہوتا، اگر قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جو ہے دعا قبول نہیں ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ وہ اس کے بعد جو ہے چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، یہ کبھی نہیں فرماتے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں عادت بنانا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم سب جو ہے قرآن مجید کی اکثر تلاوت کرتے ہیں، اس لیے جو ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اس روایت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے ہم اپنے دعا جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جو ہے مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسان بھی کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ عام مفہوم ہے کہ قرآن کا عام مفہوم ہے، یعنی جو ہے چاہے وہ ایک سورہ ہو، اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پا رہا ہے یا انہوں نے جو ہے ان کو نہیں آتا، تو پھر جو ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، چھوٹے چھوٹے سورہ جو ہمیں آتا ہے، جو ہم ایت خوف جانتے ہیں، جو ہم کو حفظاً یاد ہے، جو ہے ہم اس پر جو ہے اس کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ وہ بھی جو ہے قرأ القرآن، قراءۃ القرآن میں داخل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی قرآن پڑھنے میں داخل ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہ ناظرہ سے پڑھے یا جو ہے پورا ختم کر کے پڑھے، نہیں، بلکہ چاہے جون سا حصہ لے کر کے ہم پڑھے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ان چیزوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم صرف جو ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی شان دیکھو، صرف ایک سورہ لے لو میرے بھائی دوستو بزرگوں، صرف سورۃ الاخلاص لے لو، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص صرف لے لو۔ یہ سورہ ہم کو یاد ہے، ہم سب کو یہ سورہ یاد ہے، ہم سب اس کی تلاوت جو ہے روزانہ کر سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد جو ہے اس کی تلاوت ہم روزانہ کر سکتے ہیں۔ بچے کو یہ سورہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یاد ہے، اللہ کے فضل سے بچے کو یہ سورہ یاد ہے۔ ایک مرسل روایت میں جو ہے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنی لہ بہا قصر فی الجنہ، اس کے لیے ایک محل بنایا جائے گا جنت میں۔ 10 مرتبہ پڑھا، اس کے لیے جو ہے
ایک جنت میں ایک محل، ایک پیلیس بنایا جائے گا۔ پھر آگے اسی روایت میں آگے ہے کہ من قرأہا 20 مرتن، جس نے اس کو 20 مرتبہ پڑھا، 20 تک کے پڑھا، بنی لہو بہا قصران فی الجنہ، اس کے لیے 2 محل جنت میں بنایا جائے گا۔ اور اسی روایت کو آگے چلتے، اسی روایت میں آگے ہے من قرأہا 30 مرتن، جس نے اس کو دیر تک 30 مرتبہ پڑھا، جس نے اس کو 30 مرتبہ پڑھا، بنی لہو بہا 3 قصور فی الجنہ، اس کے لیے جو ہے 3 محل جو ہے محلات، 3 محلات جنت میں بنایا جائے گا۔ تو یہ سورۃ الاخلاص کی برکت، سورہ اخلاص کی برکت میرے بھائی دوستو بزرگو، اور یہ ایک معمولی سورہ نہیں ہے جو ہے ہم کو یاد ہے۔ اللہ کا فضل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے اللہ کا بہت شکر کرنا چاہیے کہ ہم یہ سورہ یاد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، ان سے مروی ہے کہ ایک آدمی، ایک شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور انہوں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، انی لاحب هذه السورہ قل هو اللہ احد، اللہ کی قسم مجھے یہ سورہ قل هو اللہ احد محبوب ہے، مجھے پسند ہے، میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا؟ انی لأحب هذه السورہ قل هو اللہ احد، میں اس سورہ کو پسند کرتا ہوں، یعنی سورہ اخلاص کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبک ایاہا ادخلک الجنہ، تمہاری یہ محبت، اس سورہ سے یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کروا دے گا۔ سورہ اخلاص کی محبت جو ہے تمہیں جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو میرے بھائی دوست بزرگو، یہ صرف ایک سورہ کے فضیلت اور دیکھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ہم 20 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار گاہ میں جو ہے اپنے فریاد کو جو ہے بیان کرو، جو بھی ضروریات ہے اس کو مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بضرور اس کو جو ہے ہمارے جو ہے دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اسی طرح میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ قرآن جو ہے یہ بہت ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہے، فنانشیل پرابلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ واقعہ سکھایا، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جس نے سورہ واقعہ کو ہر رات کو پڑھا، لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو فاقہ کبھی نصیب نہیں ہوگا، اس کو فاقہ نصیب نہیں ہوگا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، فنانشیل پرابلم ہمارے سچویشن، ہمارے لاندلوں کا سچویشن یہ ہے کہ ہمارے جو ہے مہینہ کا خرچہ جو ہے بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ مرد اور عورت ہم سب کو چاہیے سورہ واقعہ پڑھو، اس کی تلاوت کرو، تو دیکھو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیب سے خزانے ضرور آئیں گے۔ اس کے بعد دعا کرو، یا اللہ تنگی چل رہی، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرماؤ، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرمانا، یا اللہ نصرت کا معاملہ فرمانا، یا اللہ اس کریسے سے جو ہے ہمیں دور کر لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بات کرنا سیکھنا ہے ہمیں، قرآن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں سے لینا ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، قرآن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں سے لینا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے۔
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے. مرحوم حافظ پٹیل صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت عجیب شخصیت کے حامل، بہت عجیب صفات کے حامل تھے، عجیب شخصیت تھے. یوروپا کے جو ہے تبلیغ جماعت کے امیر. ان سے جو ہم جماعت میں جاتے تھے ڈیوسبری، تو ہم جو ہے ہم اسٹوڈنٹوں کو جو ہے ہمیشہ اپنے پاس بلاتے تھے رات کو، اور ان سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خود سنا ہے، فرماتے تھے کہ بچوں، فرش پر بیٹھ کر کے عرش سے فیصلے کروانا سیکھ لو. فرش پر بیٹھ کر کے عرش سے فیصلے کروانا سیکھ لو. یعنی ہم زمین پر بیٹھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود بات کر کے ہم اپنے پرابلم کو سالو کروانا سیکھ لیں. لیکن اس کے لیے میرے بھائی دوست بزرگوں عزم کی ضرورت ہے. ہم کو عزم کرنا ہے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور جب بھی دعا کریں گے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے چاہے وہ 3 مرتبہ قل هو اللہ اور سورہ اخلاص کیوں نہ ہو، اس کے بعد جو ہے ہم دعا کریں انشاءاللہ بلکہ انشاءاللہ نہیں، ہمارے دعا ضرور قبول ہوں گے. اپنے دعاؤں میں یقین پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے دعاؤں میں یقین پیدا کرنا ہے. اور یہ بالکل نہیں کہنا کہ انشاءاللہ میرا دعا قبول ہوگا. نہیں، انشاءاللہ میرا دعا قبول ہوگا نہیں، بلکہ یہ کہو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر لیا، اللہ ضرور راستہ کھولیں گے. میں نے اللہ سے بات کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور راستہ کھولیں گے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک لیس بناؤ، اپنے لیے ایک لیس بناؤ، اور جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے اس لیس پر لکھ دو. اس لیس پر لکھ دو. فائنینشیل پرابلم ہے، خسانت ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ ٹھیک نہیں جا رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں جا رہا ہے. ایک لیس پر پین اور بلا چلو اور لکھو کیا کیا مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیا کیا حل کروانا ہے. یہ طریقہ جو ہے میں نے حضرت مفتی ظفر ولی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا کہ اس طرح سے جو ہے آپ ایک لیس بناؤ، اور اس لیس کے مطابق جو ہے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو جب تک کہ وہ پورا نہ ہوتا ہو. جب تک کہ وہ پورا نہ ہوتا ہو، یا جب تک کہ اس کے مطابق جو ہے تمہیں اس سے بہتر چیز نصیب نہیں ہوتا ہو. ایک لیس بناؤ، یہ سب چیزیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے. تو اس کے بعد دعا کرو، یا اللہ میری یہ پرابلم ہوئی ہے، یہ پرابلم ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ دعا کرنا ہے، یہ دعا کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا میرے بھائی دوستو بزرگوں؟ اس سے ایک تو یہ ہم کو دعا کرنا، ہم کو جو ہے دعا کس طرح کرنا ہے یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھا دے گا. ہمیں کس طرح دعا کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سکھا دے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے ہمیں جو ہے ہمارے حاجات ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنے ضروریات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے. لیکن شرط اور فرائض یہ ہے کہ عجلت نہ ہو. یعنی آج دعا کیا اور فرواہ کریے کہ دیرک یا اللہ فیض دیوسن ایسا دی نودخ ہے، اور فرواہ کریے کہ دیرک آسمان سے فیض دیوسن چھت پھٹ جائے گا اور فیض دیوسن ایسا دی آ جائے گا. اس طرح نہیں ہوگا. عجلت پسندی نہیں چلے گا، عجلت نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، صبر کے ساتھ کام کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے. یقین رکھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد دیں گے، لیکن دیں گے ضرور. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے،
یہ بالکل غلط ہے اور ہمارے اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. یہ زبان سے کبھی مت کہنا میرے بھائی دوستو بزرگوں. اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہمارے عقیدہ کے خلاف جاتا ہے. اللہ کے یہاں نہ ہی دیر ہے نہ ہی اندھیر ہے، نہ ہی جلدی ملتا ہے نہ ہی دیر سے ملتا ہے. جو بھی ملتا ہے اپڈیٹ ملتا ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر نہ فروخ ہوتا ہے، نہ جلدی ہوتا ہے اور نہ ہی دیر ہوتا ہے، وہ اپڈیٹ ہی ہوتا ہے. لیکن ہم کو دیر لگتا ہے کیونکہ ہم کو سنیل چاہیے. تو اپنے دعاؤں میں یقین پیدا کرو، اللہ ہمارے دعا کو قبول کریں گے. اور اللہ سے مانگنا سیکھو. عجلت پسندی یہ شیطان کا کام ہے، اس سے جو ہے دعا ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اس سے دعا ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، خوب دعا مانگو. خاص کر کے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم روز قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک لسٹ بناؤ، لکھو. مرد حضرات بھی اور عورت لوگ بھی جو ہے، بچے بھی، اسٹوڈنٹ ہے، اسکول میں پرابلم ہے، لکھو. لسٹ بنا کے لکھو. سب آج رات جو ہے پین اور بلاچر لے کر کے ایک لسٹ بناؤ. جس طرح ہم بریف لکھتے ہیں اسی طرح اللہ کو بریف لکھو. اللہ کو بریف لکھو اور اس کے بریف کے مطابق جو ہے اللہ سے مانگو. یا اللہ دیکھو میں نے بریف میں لکھ دیا، یا اللہ اس کو جو ہے پورا کر دیجئے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں سے لینا ہے میرے بھائی دوست بزرگوں. اللہ کے خزانے میں سے لینا ہے تو اس کا بہت اہتمام کرنا ہے. اس کا اہتمام کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو. ان کے شان کے مطابق، اپنے حیثیت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ مانگو. اللہ سے ان کے شان کے مطابق مانگو. ایک بلاس سے ادھر فال ہو گیا، پھر سوچیں گے یہ بہت دیر نہ ہوئی گیا. نہ، کبھی دیر نہ بل. تو لکھت جا، لکھتے رہو. 2-3 بلاس سے ادھر ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں. ہم کسی اور سے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم پولیٹیکل لیڈر سے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کسی مالدار شخص سے نہیں مانگ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ یہ افیسر ہو گئے، یہ افیسر ہو گئی، اس کو میں نہیں کر پاؤں گا، یہ میں نہیں کر پاؤں گا. ہم اللہ جل جلالہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو جو بھی مانگنا ہے لکھ دو، لیس پر لکھ دو اور اس کے بعد مانگو. اس کے بعد مانگو. یہ کر کے ہم کو دیکھنا ہے بھائیو دوستو بزرگو، یہ کر کے دیکھنا ہے. اور یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تو ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے ہمیں دیں گے. اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ہمیں دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایک بہت ہی ضروری بات کی طرف توجہ دلانا یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جو ہے اعمال